بسم اللہ سے شروع کر تلاوت کون سا بھی سورہ پڑھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حمزہ اقرأ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان یا الرحمن رحیم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا الله الله. تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. حمزہ یاد رکھیے اور دوسرے طلبہ بھی کہ خیر آپ لوگ کو یہ بات کا علم نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ابھی جیسا آپ یہ سورہ پڑھے ہیں تو اس کے معنی کے اعتبار سے فیہا فاکہۃ والنخل ورمان، اور اس کے ساتھ ہی فبأی آلاء ربکما تکذبان، 13 آیتیں ہوتی ہیں شاید، تو وہاں تک مکمل کرنا. یہ آپ نے ٹھیک پڑھا، ماشاءاللہ آپ کی قرأت بہت اچھی ہے، خوشی ہوئی. ایک چیز کا خیال رکھیے، منہ اچھے سے کھول کے پڑھیے تاکہ تلفظ اور ظاہر ہو. آپ کا تلفظ بہت اچھا ہے، قرأت کی لحن اچھی ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. حمزہ ہمارے شیخ مزمل اشرفی کے فرزند ہیں، جو مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب کے برادر ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی حفظ کے طالب علم ہیں. اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائے ہمارے طلباء کو ماشاءاللہ، بہت اچھے. ابھی اگر ہمارے حبیب صاحب قبلہ کی نعت سے یا منقبت سے مستفیض فرما دیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میوٹ ہے عتیق. جی وائس بند کر کے لیجیے. جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے ہدایت کی کرتی وہ پردہ پوش، میرے جرموں کا تماشا نہیں دیتے. ماشاء اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. سبحان ہے اللہ. یہ ایمان آئیں گے لہجوں میں، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. اچھا. آپ کی یاد سے رہتی ہے نمی آنکھوں میں، میرے دریاؤں کو صحرا نہیں ہونے شہرا نہیں. دیتے. سبحان اللہ. مختہ پیش خدمت ہے. حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مختے شاکر، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے مطلع دیتے. نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. مطلع سے یاد آیا کہ ہمارے حبیب صاحب نے سیدی و مرشدی العم المحترم حبیب مجتبی بن یافع العیدروس حفظ اللہ کی ایک تصویر پر شعر کا کچھ شعر بنایا تھا، لیکن ہم تک صرف اس کا ایک مطلع پہنچا تھا. تو فقیر نے جسارت کی اور جرت کی تھی کہ اس کے اوپر ایک کلام بنائے.
بس وہ کلام کیا تھا، بس وہ اپنی کیفیات تھی جو ذکر کرنا چاہا. اور یہ مطلع سے یاد آیا کہ جو ہے نا حبیب صاحب کے مطلع بھی بہت کام کرتے ہیں. مولانا مشتاق صاحب بغیر تعریف کہ اب آپ اگر کچھ کلام سے استفادہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى بن تصلي عليه. صلی علیہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام نایاب ماشاء کے چند اشعار پیش خدمت ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے، اللہم صلی وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم علیہ. حسنین کا نانا اللہم صلی وسلم علیہ. ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. بالخصوص جناب محترم برادر طریقت ریاض مقاشی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ مجالس منعقد کرنے میں بڑا اپنا کردار پیش کیا. تو ریاض بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ نے جو کام کیا ہے وہ شعر کے ذریعے سماعت فرمائیں. پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتے ہیں اور سادات کرام ہی کا حق ہے تو وہی کہتے ہیں. تیرے زہرا پر ہے لائے ہوئے دامن، تیرے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اللہم صلی وسلم علیہ. تمام حبائب جو سن رہے ہیں وہ سب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نسل مبارک سے ہیں. جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں الحمدللہ سب حضرت خاتون جنت کا ہی صدقہ آپ کے دست مبارک سے پا رہے ہیں. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. پھر سے مکرر ارشاد فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. انشاءاللہ پھر بڑھتے رہیں گے. حبیب دعا فرمائیں. اب آپ جو ہے خاتون جنت کا فیضان سب کو جو ہے عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم. بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جمیع احبہ وابستگان اہل بیت، جمیع حاضرین ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ ہم اس تذکرے تک پہنچے پچھلے درس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے علماء کرام جو حقیقی علماء ہیں امت کے، ان کو کیا انعام و اکرام عطا فرمایا، اور وہ کس طرح سیدنا امام الحداد، امام عبداللہ الحبیب عبداللہ بن علوی بن محمد الحداد رضی اللہ عنہ، جو خود اہل بیت کے ایک بہت بڑے عالم، جلیل القدر مجدد، اپنے وقت کے قطب، عباد اللہ کے غوث، اور فقہ و درایت میں انفرادی شخصیت تھے، ان کا فرمان یہ ہے جو کل کی گفتگو کا حاصل تھا، اس کا خلاصہ تھا کہ صحیح عالم ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے، اس عالم کی خصوصیت یہ ہے، اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ علماء کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کا علم للہیت کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتا ہے، اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، قوم کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یا کسی کے اندر اپنا مقام و مرتبہ بنانے کے لیے نہیں، یا بتانے کے لیے نہیں. تو ایسے علماء واسطۃ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین المسلمین، ایسے علماء رسول اللہ اور عام مسلمانوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں. اور یہ خود سیدنا امام الحداد کی زندگی اس بات کی شاہد ہے. سیدنا امام الحداد کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کے درمیان ایک واسطہ بنے رہے تھے. بلکہ آپ کی شخصیت کو جانا جائے تو آج بھی وہ فیضان کا اور ہدایت کا سرچشمہ ہے. علی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک آیت مبارکہ کی طرف توجہ کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح اللہ تعالی اپنے خدائی کی شہادت کے لیے، اس کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ فرشتے اور فرشتوں کے ساتھ علماء ربانیین کو شریک کرتا ہے، اور اپنے عادل ہونے کی صفت کا بھی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے علماء عاملین کو فرشتوں کے ساتھ میں ذکر فرماتا ہے. تو ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اب اس کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں صرف اپنے فرشتوں کے ساتھ میں علماء عاملین کا تذکرہ فرمایا. آگے آیت مبارکہ ذکر کرتے ہیں امام الحداد علماء کی شان میں، فضیلت میں. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں کہ آپس میں برابر ہیں؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي، کیا ان دونوں میں آپس میں کوئی برابری ہے کہ جو شخص علم والا نہیں ہے اور جو شخص علم والا؟ یہ ایکوالٹی کے نام پر ذہنوں کو خراب کرنا. ایکوالٹی کا سٹرکچر، ایکوالٹی اصل کہتے کس کو ہے؟ تو ذہن خراب، اور خاص طور پہ یہ سب مغرب کی ایجاد ہے.
اس نے ساری دنیا کو اپنے جال میں، اپنے دھوکے والے پالیسیز کے اندر، دھوکہ دینے والے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر امت کے دماغوں کو خراب کر کے رکھا. ساری انسانیت اسی کے اندر کھپی ہوئی ہے. تو ایکوالٹی کہتے ہیں تو ہمارے وہ مسلمان جو مغرب کی سوچ و فکر سے اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ایکوالٹی ہے تو عالم ہیں، ٹھیک ہے، علم والے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ جو بھی ہے قدر کی بات ہے، ایسا کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ وہ بھی برابر ہیں، ہم بھی برابر ہیں، انہوں کیا، ارے ان کا کسی بڑے عالم اکابر علماء کے ادب کی بات کہی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے وغیرہ وغیرہ، کہہ کے اپنی جو ہے نا بہانے ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہی ایکوالٹی کا بہت زیادہ لیکچر سنانے لگتے ہیں. اور جنہوں نے مغرب کی زندگی اختیار کی اور مغرب میں جو رہے ہیں کچھ وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے، تو وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مغرب میں ایسا ہے، ہندوستان یا شرقی ممالک میں آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ایسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ جہاں علماء کا ادب ہے، یہاں پہ اولیاء کا ادب ہے، یہاں پہ صالحین کا ادب ہے، یہاں مشائخین کا ادب الگ ہے، یہاں اساتذہ کا ادب الگ ہے. اور آپ فورن میں رہیں، مغرب میں رہیں، ویسٹرن کلچر میں رہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اتنا یہ سب چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی. تو وہ بچے ہمارے بھی جو ہمارے اپنے وطن سے نکل کے یہاں تک آتے ہیں یا جس بھی مغرب کے ملک میں جاتے ہیں، ان کی ایسی ذہنیت ہو جاتی ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے تم بتاتے ہو کہ یہاں ہے نا ایکوالٹی ہے، تو بتاؤ کہ کیا کوئین آف انگلینڈ ہو یا کنگ ہو یورپ کے یا پرنس ہوں یا کوئی اور ہو، کیا وہ آپ کے ساتھ آ کے ٹھہر سکتے ہیں؟ نہیں ٹھہرتے. کیا وہ آ کے آپ کے ساتھ آپ کے دستر پہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھاتے. ہمارے علماء، ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخین، ہمارے اساتذہ اسی دستر پہ کھاتے ہیں جس دستر پہ آپ اور ہم کھاتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھنے میں، ہمارے بازو بیٹھنے میں شرم محسوس نہیں کرتے. اس سے بڑھ کے ایکوالٹی اور کیا ہوتی ہے؟ آپ ایکوالٹی بتا رہے ہیں تو آپ کو جو ایکوالٹی کا کانسیپٹ جس نے آپ کو سمجھایا، کیا آپ نے ان کی طرف پڑھ کے پوچھا؟ نہیں پوچھتے. کیا وہ آپ کی طرح پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. علماء ہمارے سائیکل پہ آ جاتے ہیں، چھوٹی موٹی گاڑی پہ آ جاتے ہیں، تکلیف والی زندگی اختیار کرتے ہیں اور طرح طرح کی صحبتیں اختیار کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ ہر ایک کے پاس پہنچتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح برابری کا درس تو خود ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے اسٹرکچر کے اندر ہے. اگر ہمارے ہاں برابری نہیں ہوتی تو پھر وہ چیزیں جو آپ اور ہم استعمال کرتے ہیں، آپ اور ہم کھاتے ہیں، پھر ہمارے بڑے کھانا نہیں چاہتے. یہاں پہ ویسا ہی ہے کہ لوگ جنہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے آپ کو ایکوالٹی کا درس، ان کا خود کا عمل دیکھیے تو سب سے جدا ہے. بلکہ ان کا کھانا تک وہ نہیں ہوتا جو آپ کھاتے ہیں. ان کے کھانے بھی جدا ہو جاتے ہیں، ان کے دستر الگ ہوتے ہیں، ان کے غذائیں، ان کا رہنا، ان کی سواری، ہر چیز الگ ہے. ان کے پاس کسر شان ہے کہ وہ مخلوق کے اندر آ کے، عام لوگوں کے اندر آ کے بیٹھے، اور جو ایسا کرتا ہے پھر اس سے باغی ہو جاتے ہیں، خود اپنے ہی گھرانے کا کیوں نہ ہو. تو یہ ذہنیت جس نے ہمارے مسلمانوں کو خراب کر رکھا، اور خود ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے نام نہاد علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایکوالٹی کے نام پر یا ہر چیز کے اعتبار سے ہر چیز میں فتنے گھڑے ہیں. ہر چیز میں، ہر عقیدے کے اندر ایک فتنہ ہے. تو جنہوں نے ڈالا انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسلام برابری کا درجہ دیتا ہے. تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ اسلام برابری نہیں کی؟ سب سے زیادہ
برابری ہی وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم میں سے ایک ہونا کہ فرمایا انا بشر مثلکم، کہ حبیب آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر، مجھے جدا نہ سمجھو خود سے، تم مجھے خود میں سے ایک سمجھو، میں تم جیسا ہوں، تم جیسا کھاتا ہوں، تم جیسا پیتا ہوں، تمہارے جیسی بھوک مجھے بھی لگتی ہے، لیکن میں پتھر باندھتا ہوں، اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا تو میں رئیس اور آرام دہ زندگی، پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، نہیں، مجھے اختیار دیا گیا تھا کہ سونے کے انبار ایک طرف ہوں اور ایک طرف غربت ہو، تو میں نے غربت کو اختیار کیا، صرف اس لیے کہ میری امت کے غریب مجھے اپنے سے جدا نہ سمجھے۔ اس سے بڑھ کے برابری کا درس اور کیا ہوتا ہے؟ اس کو برابری کہتے ہیں۔ مرتبے اور مقام میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن رہن سہن میں، زندگی گزارنے کے معمولات میں، بول چال میں، گفتار میں، یہاں پہ اور پھر قانون شریعت کے اندر سب برابر ہے، چاہے کوئی ولی ہو یا چاہے کوئی نبی ہو یا چاہے کوئی عام انسان۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری شہزادی، میری بیٹی اور میرے جگر کا ٹکڑا، جس کو حضور نے کہا بضعۃ منی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کی مثال دے کر فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی اگر کوئی برائی کرتی تو اس کو بھی وہی سزا دی جاتی جیسا کہ دوسروں کو سزا دی جاتی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہ امتیاز ہے کہ وہ کبھی خطا نہیں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سلیقہ زندگی دیا کہ وہ جس انداز سے اس دنیا میں آئی اسی انداز سے پردہ فرما گئی۔ اسی طرح حضور کے شہزادگان ہیں اور حضور کی دوسری شہزادیاں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور اس طرح دیگر لوگ افراد اہل بیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقام و مرتبت ہے کہ انہوں نے اپنی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک جگہ بنائی، اور ایسا نہیں تھا کہ سیدنا امام حسن و حسین ہوں یا سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، حضرت سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہم، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، اور اس طرح حضرت سیدہ حفصہ ہوں، یہ بہت بڑے بڑے نام، سیدہ جویریہ ہیں۔ یہ جو مخصوص نام گن رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کی اہل بیت کے علماء تھے، حضور کی اہل بیت کے اندر علماء ہیں، اور پھر حضرت علی، یعنی دوسرے صحابہ ہیں، میں حضور کے اہل بیت کی بات کر رہا ہوں کہ اہل بیت میں پیدا ہو گئے تو اپنا حق انہوں نے نہیں جتایا بلکہ انہوں نے محنت کی تھی، اور امام حسن حسین رضی اللہ عنہما اپنے 5 سال 6 سال کی عمر کے میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سماعت کی تھی اس کو روایت کیا ہے، اور ان کی روایت میں کوئی شک نہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ علم کا راستہ نہیں چھوڑا، اور خاص بات دیکھیے کہ اہل بیت کو اہل بیت ہونے کا فضیلت ہے وغیرہ ہے کیونکہ حضور کے گھرانے میں پیدا ہو گئے یا وغیرہ وغیرہ، لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہے، نہیں ہے، اس وجہ سے صرف اس وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں یہ امتیاز ضرور ہے کہ حضور کا خون ان کی رگو پے میں گردش کرتا ہے، لیکن انہوں نے مزید بڑھ کر علم کے راستے میں محنت کی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان كان عليا
اقضا منی، حضرت سیدنا علی عدل اور انصاف میں مجھ سے زیادہ عادل اور منصف تھے، یہ سیدنا عمر کہتے ہیں. اور لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، یہ سیدنا عمر کا فرمان. سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ابی حفص عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان. وہ عمر کہ جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ اللہم عز الاسلام بعمر، کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما، اور وہ ہوئی. اور وہ عمر کہتے ہیں کہ اگر زمانہ خلافت، میرے زمانہ خلافت میں علی نہ ہوتے تو یقین مانیے کہ عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ فیصلے حضرت سیدنا عمر کے کہ جس میں حضرت علی کی دانش مندی، حضرت علی کا مزاج منصفانہ، اور حضرت سیدنا علی کی علم جلالت و کمال اتنا کام کر گیا کہ کئی جگہوں پہ، پیچیدہ جگہوں پہ حضرت علی کے مشوروں نے حضرت عمر کی رہبری کی. یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رہبر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ علم حاصل کیا حضرت علی، اور وہ علم حاصل کیا کہ جیسا علم علی کو دیا گیا ویسا علم سارے صحابہ کی فہرست میں کسی کو نہیں ملا. یہ فیصلہ ہے ابن مسعود کا، ابن عباس کا، دیگر صحابہ کا. کیوں؟ کہ علی نے وہ محنت کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کی تھی، وہ طلب تھی علی کے اندر کہ جس کے بارے میں اپنے خلیفہ کمیل کو کہتے ہیں کہ اس سینے کے اندر علم جو جوش مار رہا ہے. حضرت امام غزالی اس کی روایت فرماتے ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی روایت کیا کہ سینہ علم لدنی سے بھرا ہوا، علم نبوت سے بھرا ہوا سینہ ہے کہ جس کے اندر علم موجے مار رہا ہے، ٹھانٹے مارتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم کے خزانے میں سے کچھ دے، لیکن کسی کو ویسی طلب والا نہیں دیکھتا. افسوس کرتے حضرت علی، حضرت اپنے شاگرد رشید، اپنے خلیفہ کمیل کے سامنے. یہ بھی 4 خلفاء میں سے ایک ہیں سیدنا علی کے. اور لوگ بڑے طریقت کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو دعوے دار بناتے ہیں، طریقت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت علی طریقت کے فاتح باب ولایت ہیں. تو پھر ان کے بعد میں کتنے خلفاء ہوئے، پھر ان سے کتنے خانوادے چلے، پھر ان خانوادوں میں سے کتنی ترتیبات ہوئیں. اب اس کے بارے میں کہنے بیٹھیں تو یہ بھی ایک علم ہے، لیکن وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. خالی لفاظی، خالی زبانی دعوے سب کے پاس، سب کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں. بہت the one who speaks the most has nothing to do with the things which are kept into the hearts. جس کے دل خالی ہوتے ہیں، جس کے ضمیر خالی ہوتے ہیں، جس کے سینے کا ظرف برتن خالی ہوتا ہے، وہ بہت آوازیں کرتا ہے. کبھی کبھی اسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کو جی چاہتا ہے کہ کہیں یہ جو ہم درس دیتے ہیں کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہمیں محفوظ رکھے. لیکن بات یہ ہے کہ علم ہر قسم کا ہے، لیکن کوئی اس کو چاہتا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان العلم علمان، ان العلم علمان، علم 2 طرح کا ہے. علم علی اللسان والعلم فی القلب. ایک علم جو زبانی ہوتا ہے، جو زبان سے کانوں تک پہنچتا ہے، سینوں تک پہنچتا ہے، اور پھر ان کی زبانوں سے آگے پہنچتا ہے، جس کو علم روایت کہتے ہیں، جو احادیث اور قرآن اور اس کی تفاسیر وغیرہ کا علم ہے جو ہم تک چل کر آیا اور وغیرہ. دوسرا علم علم قلب ہے، وہ سینے سے سینوں کو پہنچتا ہے، اس کے لیے کوئی اور واسطہ نہیں، لیکن اس کو بھی طلب کیا جاتا ہے. بے طلب کسی کو وہ علم نہیں دیا جاتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم قلبی بھی ہر ایک کو نہیں دیا. علم قلب ان کو دیا، چن کر دیا کہ جو اس کی استطاعت رکھنے والے تھے.
تو وہ بھی ایک علم ہے، تو اس کے لیے بھی طلب کی ضرورت ہے، تڑپ کی ضرورت ہے، تشنگی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ وہ راستے سب کے لیے نہیں کھولے گئے ایسے ہی، ان راستوں کو بھی عبور کرنے کے لیے محنتیں کروائی گئی۔ تو جنہوں نے وہ محنتوں میں اپنے آپ کو ثابت کیا اور کمال اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا تھا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو علم رکھتا ہے اور جو شخص جو علم نہیں رکھتا؟ آپ برابری کی بات کرتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ تم غلام بن جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ تم ان کی غلطیاں بھی شریعت میں منع کی گئی ہیں، یا ان سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کے اوپر اس کی پرستش نہیں ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برابر نہیں ہے تو تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے، اگر وہ برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں تمہارے برابر کاندھا لگا کر نہیں کھڑے رہ سکتے، یا وہ علم والے اور لا علم دونوں برابر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون ان کے لیے الگ اتارا گیا اور ان کے لیے الگ اتارا گیا، کہ کسی کو علم والوں کو ایگزمپشن ہے کسی چیز سے اور جو لا علم ہے ان کے اوپر ہی سارے قسم کے قوانین لادے گئے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ فرق مرتبت کا ہے کہ تم پہچانو اور یہ دیکھ کر تم ادب والے بنو، کہ دیکھو ادب والے بنو، ساتھ ہی ساتھ سیکھ ہے کہ دیکھو لا علم ہونا علم والوں سے برابری نہیں رکھتا، تو تم بھی علم حاصل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسروں سے ممتاز بن سکو۔ ٹھیک ہے، یہ شان ہے، کئی معنی نکل جاتے ہیں۔ اَيْ لَا يَسْتَوُونَ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، سیدنا امام الحداد اس کی تفسیر کرتے ہوئے آیت کی کہتے ہیں کہ یہ برابری صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ نہ دنیا میں علم والوں کے ساتھ لا علم برابر ہو سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر برابر ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنْ يُفَضِّلُ اللَّهُ مَنْ يَعْلَمْ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمْ بِدَرَجَاتٍ كَثِيرَةٍ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے علم والوں کو لا علم والوں کے اوپر فضیلت دیتا ہے، کہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے اوپر علم والوں کو فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح علم والوں کے درجات، جس کے پاس جتنا علم ہے اس کو اتنا درجوں میں بلند کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے بھی دلیل قائم کرتے ہیں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر درجات کو بلند کرتا ہے، کہ ایمان والوں کے اندر جو علم والے ہو جاتے ہیں ان علم والوں کو دوسرے ایمان والوں کے اوپر پھر فضیلت دے دی جاتی ہے، درجات میں اس کو بلند کر دیا جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ چمکدار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ علم کے درجات۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثة الانبیاء لان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، الحدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر احادیث کے لیے امام الحداد کے وقت میں حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور حدیث کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا، لیکن فقیر نے بعض اپنی جانب سے کچھ محنتیں کی ہیں اس کی وجہ سے، کیا یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک کہ جو اب سنانے جا رہے ہیں، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کے علماء علم والے، علم پر عمل کرنے والے علماء
ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. They are the heirs and inheritors of the prophets صلی اللہ علیہ وسلم علیہم السلام. تو علماء کی یہ قدر ہے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. حقیقت میں لم یورثوا دینارا ولا درہما، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے. اور تو اس کی قدر و قیمت دیکھیے حدیث کی، کہ فرمایا کہ انبیاء نبی جو ہوتے ہیں وہ دینار یا درہم یعنی مال اور دولت نہیں چھوڑتے وراثت میں. ہماری طرح ہم کیا کرتے ہیں، ایک بزنس امپائر کھڑا کر دیتے ہیں یا چند زمینات خرید لیتے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اولاد اس کی خاطر آپس میں مر کے کٹتی ہے، مرتی ہے. اور حقیقت میں کیا خوب بات ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے کہ جو ایک زمین کا مالک ہوتا ہے، اور ایک شخص ہوتا ہے جو اس کے بعد اس زمین کا وارث بننے والا ہوتا ہے، یا جائیداد کا یا جو بھی مال و متاع ہو اس کا وارث بننے والا ہوتا ہے. جو وارث بننے والا ہوتا ہے وہ حقیقی مالک کے چلے جانے کا انتظار کرتا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قول، وہ چاہتا ہے، اس کے اندر ایک نفس ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر اس مالک کا جب وہ وارث ہے تو اس کی وراثت اس کو جب ہی مل سکتی ہے کہ جب مالک کا انتقال ہو. یعنی آج کل دور ایسا ہی ہو گیا ہے، اولاد باپ کے انتقال کا نعوذ باللہ استغفر اللہ مسلمانوں کی نسلوں کو ایسی سوچ اور فکر سے محفوظ رکھے. لیکن یہ دنیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا لیس لہ وفاء، کہ دنیا کسی کے لیے وفا نہیں کرتی، کسی سے وفادار نہیں ہوتی. تو یہ کیا کرتے، وارث کو ایک مقام پر جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کہیں میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، اسی لیے پھر مالک ہی کہوں گا کیونکہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اچھا ہے کہ ماں باپ کوئی جائیداد نہیں رکھتے، تو شاید وہ ماں باپ بہت زیادہ پرسکون ہیں کہ ان کی اولاد کو ان کے لیے وفادار رہنے کے لیے کسی مطلب کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جن کے ماں باپ کے پاس جائیدادیں ہیں ان کی ہر اولاد ایسی ہو. لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری، سبحان اللہ، یہ کامرس اور ٹریڈ کے بہت بڑے ماہر ہیں صحابہ میں، ابو ذر غفاری. اور ان کا قول ہے کہ مالک کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں ورثہ. لیکن انبیاء علیہم السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں تو یہ تمام انبیاء اپنے ساتھ جائیداد دینار اور درہم نہیں چھوڑتے کہ اس کی وراثت چلے. نہیں تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا ملا؟ کوئی وراثت تو نہیں چھوڑی تھی رسول اللہ نے، نہ کوئی ملکیت تھی رسول اللہ کی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو صرف اپنی محبت کی وراثت تھی. سیدنا امام حسن حسین کو اپنی خواہش شہادت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت دی. سیدنا علی کو اپنے بستر کی وراثت دی. وہ کوئی ملکیت نہیں، اپنے مقام کے اندر قائم مقامی عطا فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کچھ نہیں چھوڑا. تو کیا چیز رہتی ہے جو انبیاء سے وراثت مل سکتی ہے؟ تو فرمایا ورثوا العلم، وہ صرف وراثت چھوڑتے ہیں تو علم چھوڑتے ہیں. ان کا علم علماء صحیح کو پہنچتا ہے، علماء سو کو نہیں، برے علماء کو نہیں، علماء صحیح کو پہنچتا ہے. وہ علماء جو علم پر عمل کرنا جانتے ہیں، جو علم کے لیے عادل ہیں، منصف ہیں، اپنے اندر
علم کو لے کے جسٹ ہیں، فیئر ہیں، ان کے لیے انبیاء کی وراثت ان کے سینوں میں اترتی ہے۔ علم کے لیے فیئر ہونا کیا ہے، جسٹ ہونا کیا ہے؟ جو پڑھیں اس کے اندر بغیر خیانت کے اس کو آگے پہنچایا جائے، اس کے صحیح معنی کے ساتھ اس کو پہنچایا جائے۔ اور آپ بدعقیدہ علماء کو دیکھیں، وہ کہ جن کے اندر عقیدہ نہیں، عقیدے کی خوشگوار مزاج عقیدہ نہیں ہے، ان کو دیکھیں تو وہ لوگ علم کے اندر خیانتیں کرتے ہیں، علم کے اندر تحریفیں کرتے ہیں، اور کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ کسی مقام پر ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ 15 سال مدرسے میں پڑھے ہیں، لیکن آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی مسئلے پر کہہ دیا کہ ادب کسی کا نہیں ہے، اللہ تعالی نے سب کو برابر پیدا کیا وغیرہ وغیرہ، ایک کہتے ہوئے بات کہہ رہے تھے، بڑی لمبی چلی۔ ہم نے تو بحث مباحثہ میں، مکالمے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن کچھ بات آ گئی، ہم نے سوچا کہ شاید 2 جملے کہہ دینے سے ذہن ٹھکانے لگ سکتا ہے، لیکن کچھ بات چلی، وہ تو راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن کسی بات پہ ہماری زبان سے نکلا کہ کیا ہے نا، کہ ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا اور یہ فلاں 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 ایک واقعہ ہم دلیل کے طور پر ثابت کر رہے تھے، تو وہیں پہ بول پڑا وہ شخص کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اتنے بڑے عالم تھے، آپ ان کے لیے انتقال کیسا کہتے، سب کے لیے جو لفظ استعمال کرتے وہ کیسا، بولیے وصال کر گئے تھے، بولیے وفات ہوئی یا کچھ ایسا۔ ہم نے کہا کہ انتقال لفظ کہنے میں کوئی بے ادبی ہے نہیں، انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو، ظاہری دنیا سے برزخ کی دنیا میں، قبر کی دنیا میں پہنچ جانے کو نقل انتقال سے ہے۔ اور پھر جس کو 15 سال جس نے مدرسوں میں گزارے، تو اس کو عربی کی گرامر اتنی تو معلوم ہونی چاہیے کہ انتقال کا روٹ ورڈ کیا ہے، وہ نقل ہے، اور نقل چینج کو کہتے ہیں۔ تو اس پہ وہ راضی نہیں ہوئے، بحث کرتے رہے، تو ہم نے وہیں پہ کہا کہ جب آپ ابن تیمیہ کے لیے برابری لفظ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم رسول اللہ کے لیے برابری شخصیت کیسے برداشت کریں، ہم اولیاء و صالحین کے لیے برابری کیسے برداشت کریں، ہم اپنے مشائخین، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ سے برابری کیسے ثابت کریں، ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں، لیکن عقلوں پر پردے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو وارث نہیں بنایا، ہر ایک عام شخص اس کا وارث نہیں، سوائے یہ کہ علماء انبیاء کی وارث ہیں۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا اثنتین، حسد نہیں ہے سوائے 2 معاملوں میں، رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بها ويعلمها آناء اللیل وآناء النہار۔ ایک وہ شخص کے ساتھ حسد ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو اور علم دی ہو، دانائی دی ہو، فہم و فراست دی ہو، اور فہو یقضی بها، اور وہ اس علم اور اس حکمت کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے زمین میں، اور اس علم اور حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، اور اس علم و حکمت کے ذریعے سے وَيُعَلِّمُهَا، اور اس علم و حکمت کو آگے پہنچاتا ہے نسلوں میں، سکھاتا ہے، آناء اللیل وآناء النہار، دن اور رات سکھانے میں گزرتی ہے، جس کی تعلیم و تربیت میں گزرتی ہے، ایسے شخص سے حسد ہوتا ہے۔ اور دوسرا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْ آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ، اور حسد دوسرا ہوتا ہے ایسے شخص کے ساتھ
کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سیدنا ابو بکر کی طرح. سبحان اللہ. وہ وقت ہجرت یاد کیجئے، خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ ان کی حکمت ان کی اولادوں میں کیسی چلی کہ ان کی شہزادی ہجرت کی رات جب حضرت ابوبکر ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ کے والد ابو قحافہ، ابی قحافہ یا ابو قحافہ، کہ یہ حضرت ابوبکر سے اس خوش تو تھے، بیٹا تھا، لیکن صرف اس بات میں ناراض تھے کہ اپنا پیسہ اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ ابو قحافہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے زیادہ زور دیتے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے چھپا چھپا کر پیسے خرچ کرتے تھے. تو ان کو بڑی فکر تھی کہ سارا تجارت کا پیسہ ابوبکر خرچ کر رہا. لہذا جب ہجرت کے لیے آپ چلے گئے تو والد حضرت ابوبکر کے گھر آئے، آ کے انہوں نے چاہا کہ گھر کا معائنہ کرے کہ مال سارا اٹھا کر رسول اللہ پہ خرچ کر دیا ہے یا کچھ رکھا نہیں ہے گھر کے لیے، بیٹیوں کے لیے، گھر بار کے لیے کچھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا. تو آپ کی شہزادی، آپ کی ایک شہزادی نے، جو حضرت عائشہ نہیں کوئی اور، ان کا نام یاد نہیں پڑ رہا، تو زبان پر نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دادا کے آنے سے پہلے ایک پوٹلی میں تھوڑے سے پتھر اور ٹھیکریاں جو ہوتی ہیں جن کے اندر آوازیں آتی ہیں، تو ویسے پتھر جمع کر لیے چھوٹے چھوٹے، اور اس کو ایک پوٹلی میں اٹھا کر ایک مقام پہ رکھ دیا. جب دادا آئے تو دادا کو کھول کر مال نہیں بتایا. دادا نے پوچھا کہ تمہارے والد تو چلے گئے، تمہارا باپ تو چلا گیا. وہ تو دادا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی گفتگو ہوگی. تو کہا کہ تمہارا باپ تو چلا گیا، گھر کا سارا مال کیا لوٹا دیا ہے یا کچھ چھوڑ کر گیا ہے؟ تو بیٹی نے، باوفا بیٹی اور رسول اللہ کے لیے بھی مخلص بیٹی، اسلام کے لیے مخلص بیٹی، اس نے کیا کیا کہ ہاں رکھ کر گئے ہیں، مال تو یہی ہے، وہ صرف اکیلے تنہا گئے ہیں، یہ کہہ کر پوٹلی کو ہلایا اور اس سے آوازیں آئیں پتھر کے آپس میں ٹکرانے کی. تو والد نے سمجھا کہ آپ اگر کسی نے سونے کے سکے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں تو 5 کے سکے اگر انڈیا میں کوئی ہوں تو 5 کے سکے، یا اگر کوئی ہمارے یو کے سے جو بھی ہیں وہ پاؤنڈ، جو 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ ہوتا ہے، چھوٹے نہیں، پینس کو نہیں دیکھیے بلکہ پاؤنڈز کو دیکھیے، اس کو آپ جمع کر کے اور پتھر کو جمع کر کے دیکھیے. اسی طرح آپ 5 کے سکوں کو، ہندوستانی رقم کے اعتبار سے 5 کے سکوں کو دیکھیے تو سونے کے سکے بھی ویسے ہی ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی آواز میں ویسی آواز آتی تھی کہ آپ 5 کے سکوں کو جب ہلائیں رکھ کر تو جو آواز آئے گی، چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر ہلائیں وہ بھی ویسی ہی آواز آتی، پاؤنڈز کو رکھ کر ہلائیں ویسی ہی آواز آتی. تو وہ دانش مندی دیکھیے سیدنا ابوبکر کی صاحبزادی، تو انہوں نے ہلایا تو دادا کو راحت ہوئی کہ ہاں کچھ چھوڑ کر گیا، لیکن حقیقت میں سیدنا ابوبکر نے اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا تھا. سیدنا عمر نے اپنی جائیداد لا کر ڈال دی. سیدنا عثمان، سبحان اللہ، حضرت عثمان کا وہ احسان ہے اسلام پہ کہ کسی کا مال کے اعتبار سے جو انہوں نے صرف کیا، پھر اس کی مثال ایک الگ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال نے اسلام کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا عثمان کے مال نے فائدہ دیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد صرف 2 وجہ سے ہے. ایک علم والے کے لیے جو علم اور حکمت رکھتا ہو اور علم و حکمت کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو اور اس کو آگے پڑھاتا ہو، بڑھاتا ہو، پھیلاتا ہو، صبح شام اس کا یہی مشغلہ ہو. اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ صبح شام اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو.
ومعنى الحسد ها هنا سیدنا امام الحداد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حسد سے جو رسول اللہ نے حسد کہا وہ حسد نفرت والا حسد نہیں ہے. فرمایا الغبطہ، غبطہ کہتے ہیں رشک والی چیز کو، کہ جو اچھا حسد ہوتا ہے وہی محمودۃ فی امور الاخرہ، جو آخرت کے معاملات میں زیادہ تعریف کے قابل ہے اور زیادہ مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے. تو وہ کیا کہ یہ حسد ایسا ہے کہ سیدنا حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اس کی مثال دے رہا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کھلے آسمان کو دیکھ رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں آپ کے زانوئے مبارکہ پر. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں، ان گنت تارے، لاکھوں لاکھ تارے، کہا کہ اتنی آسمان کے اندر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی شخص کی ہوں گی کیا؟ اس امت میں کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہیں؟ سیدہ عائشہ یہ سوال کر کے ان کے اندر خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے والد کا نام سنیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہے. تو آپ کو خواہش ہوئی کہ پوچھا کہ کون؟ تو کہا کہ عمر کی ہیں. تو سیدہ عائشہ کو حسد ہوا. وہ حسد غلط والا نہیں، حرام حسد نہیں، یہ حسد اچھا والا، کہ انہوں نے کہا ان کو مایوسی ہوئی اچھائی کے اندر کہ کاش میرے والد کا نام ہوتا. تو پھر بعد میں رہ نہیں سکی تو پوچھا کہ پھر ابو بکر، میرے والد ابو بکر کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. کہا کہ ابو بکر کی نیکیوں کا پلڑا حضرت عمر کی نیکیوں سے مقابل میں بھاری ہے. دوسری مثال، وہ وقت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ضرورت تھی مال کی، تو حضور نے طلب کیا تھا مال کو، اور حضرت ابو بکر اپنے گھر میں جو کچھ بھی تھا ساز و سامان لے کر آئے، رکھ دیا. کچھ زیادہ مال نہیں تھا. حضرت عمر آئے، ان سے پوچھا کہ عمر تم کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا آدھا حصہ لے کر آیا ہوں. بہت مال تھا، اس کا آدھا حصہ لے کر آ گئے. بڑی بات ہے، یہاں پر ہم نہیں کر سکتے، کہنے کو بہت کچھ ہے، نہیں کر سکتے، لیکن حضرت عمر نے لایا، جائیداد رکھ دی. اب حضور سے ان کو خواہش تھی، اچھا یہ اچھا حسد ہے، الغبطہ. کہا کہ یا رسول اللہ میں زیادہ لایا ہوں. اب وہ سب سے پہلے تو حضرت عمر لائے تھے، تو حضرت عمر کا مال جو سارا سامنے رکھ دیا جاتا تھا، مال جتنے بھی صحابہ لاتے سب کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ہر ایک نے لا کر سامنے مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے. حضرت عمر نے لایا، اپنا مال لگا دیا. حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے چھوٹا موٹا چند ساز و سامان تھے، جو کچھ بھی چھوٹی موٹی تھوڑی رقم تھی وہ لائے، لا کر رکھ دی. اب وہی سوال حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا گھر میں سب کچھ لے آیا ہوں. تو پوچھا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مال اتنا سا لائے تھے، تبھی حضرت عمر کے دل میں رشک، ایک قسم کی خواہش ہوئی کہ اب میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ گیا. شاید اب ان صحابہ کی اچھائی یہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے کر جانا، آپس میں ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے کی خواہش تھی. نفرت نہیں کرتے تھے، حسد نہیں تھا. تو یہ غبطہ تھا، اس کو غبطہ کہتے ہیں
ہے یہ اچھائی والا حسد. تو کہا کہ اب سوچنے لگے تھے کہ اب تو میں اس بار صحیح، اس بار کم سے کم میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا. لیکن جب ابو بکر کا وہ جواب سنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا مال ساری امت کے مال کے مطابق تمہاری مال کا ایک ادنا سا ٹکڑا بھی ساری امت کے سونے کے پہاڑ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ایک ادنا درہم آپ کا. تو وہی تو اسی کو تو حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کہ ان کے لیے اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی. جہاں عمر آدھا مال لے کر آئے تھے، ابو بکر اپنے گھر کا ہر ایک برتن تک لا چکے تھے. یہ جانثاری ہے، تو اس میں غبطہ کہتے ہیں. یہ اچھا حسد ہے. تو اس کو محمود قرار دیا گیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو انشاءاللہ اس حدیث سے ہم اپنا درس اگلے نشست کی طرف موقوف کریں گے، کیونکہ وقت کافی ہوا اور سب کو اپنی اپنی نجی ضروریات بھی ہیں، اور سب جو ہمارے سامعین میں سے جن کو کام کے لیے جانا ہوتا ہے صبح اٹھ کر، تو ان کے لیے وقت بھی بہت کم ہے کہ وہ آرام کر سکیں، اور پھر سحر ہوتی ہے، سحر کے لیے اٹھنا، اور پھر اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا آرام مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اٹھ کر کام کے لیے جانا ہے. لہٰذا اس کو یہیں پہ اسی پر موقوف کرتے ہیں کہ آج عبارت کم تھی، گفتگو کافی اہم ہوئی. تو ورنہ تو الحمدللہ ہر ہی روز کچھ نہ کچھ گفتگو میں سیدنا امام الحداد کی کتاب کچھ نوادر ذکر کرتی ہے اور کچھ ذہن کھول دیتی ہے. تو اس سے چند روشنی، جو کچھ بھی ادنا سی دھول ہمیں میسر آتی ہے، وہ آپ کے سامنے تشریح کے لیے ذکر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اور یاد رکھیے کہ علم کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، اور علم والا آج کی سبق کا حاصل یہ ہے کہ علم والے سے حسد کیا جائے کہ اچھائی والا، کہ کاش میں بھی ویسا بنوں. یہ جستجو والا حسد، یہ خواہش والا حسد، خواہش دنیا نہیں کہ ہاں اس کا اتنا بول بالا ہے، میں بھی بنوں گا تو میرا بھی اتنا بول بالا، ویسا نہیں. یہ سمجھیے کہ اس سے خدا کتنا ناراضی ہے، میں ویسا بنوں کہ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو. یہ اچھائی والا حسد آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو بلند کرے گا، آپ کے درجات کو آگے لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے، ہمارے قول و عمل کو ایک رکھے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو نفاق ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جو بھی میل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، محبت اور ایک دوسرے کے لیے برداشت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ دے، صحیح علم دے، علم نافع عطا فرمائے، اور اس علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو ایسا علم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حاضرین، سامعین کو اور ناظرین کو آپ کے ذریعے سے جو کوئی بھی شریک ہو نہ ہو، جن کی خواہش تھی شریک نہ رہ سکے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت و عافیت دے، عمر دراز دے. ان کے لیے بھی علم کے راستے ہموار کرے، کسی نہ کسی انداز سے صحیح علم کے راستے ان کے لیے کھول دے. صراط مستقیم عطا فرمائے، ہدایت ہمیشہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے گھروں کو، سب کے ماں باپ کو، سب کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے، ان کے اموال میں برکتیں دے، رزق میں برکتیں دے، ان کے کسب میں، ان کے اکتساب میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے.
سب کی خیر و خوبی فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین والفاتحہ لحضرت النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله وعليكم السلام ورحمة الله.